मुकदमा किताब कलियाम कूचा इश्क काफिला सालार इश्क हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मुकाम पर फरमाते हैं कि अगर तुझे औलिया अल्लाह की सोबत नसीब हो जाए तो उसके क्या कहने, क्योंकि उनकी सोबत तक़र्रुब इल्लाह का ज़रिया बन जाती है। औलिया कामिलीन की ज़ियारत ही हर सवाल का जवाब होती है और फिर उनकी विसादत से हर मुश्किल हल हो जाती है। ऐ लिक़ाए तो जवाब हर सवाल मुश्किल अद हल शवद बेक़ील वक़ाल। तसव्वुफ़ सारे का सारा सिर्फ़ अदब है और अगर अदब नहीं तो फिर मुर्शद के फैज़ से भी महरूम रहेगा, और जो मुर्शद के फैज़ से महरूम हुआ वो रब ताला का लुत्फ़ करम कैसे हासिल करेगा। औलिया कामिलीन के ज़हरी पर्दा फरमाने के बाद उनकी बारगाहों में हाज़िरी को भी रब ताला किसी सूरत में ज़ाया नहीं फरमाते, क्योंकि औलिया अल्लाह की मौत तो सिर्फ़ तब्दीली मुकाम हुआ करती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और फिर वो वली जिसका दिल इश्क़ इलाही से ज़िंदा हो गया हो तो वो कब मरता है। सुरखेल सिलसिला चिश्तिया ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नेक लोगों की सोबत में बैठना ही नेकी करने से बेहतर है और बुरों की सोबत में सिर्फ बैठना ही गुनाह करने से ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसलिए तो हज़रत पीर रूमी ने इरशाद फरमाया, सोहबत साले तोरा साले कुनद और सोहबत तालिह तोरा ताले कुनद। नेक लोगों की सोबत नेक बना देती है और बुरे लोगों की सोबत बुरा बना देती है। सुरखेल सिलसिला साबरिया हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजदा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की हकीकी हमशीरा थी। आप अपने साहिबजादे हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद को हरात अफ़गानिस्तान से लेकर पाकपतन शरीफ में अपने भाई की खिदमत में हाज़िर हुई और फरमाया कि अब इस बच्चे की परवरिश और तरबियत आप फरमाएंगे। आपने अपनी हमशीरा के सामने ही अपने भांजे को मुरीद करके लंगर की तकसीम का काम आपके सुपुर्द कर दिया। एक अरसा के बाद आपकी वालिदा माजदा दोबारा पाकपतन तशरीफ़ लाईं और जब अपने साहिबजादे की जिस्मानी हालत को देखा तो आँखों से आंसू रवा हो गए और अपने बिरादर मुकर्रम से इस हालत का शिकवा किया तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फरमाया कि तुम खुद गवाह हो कि मैंने तुम्हारे सामने ही तकसीम लंगर की खिदमत इसके सुपुर्द कर दी थी। और जब हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद से पूछा गया तो आपने जवाब में फरमाया, या हज़रत आपने तकसीम लंगर का ही मुझे हुक्म फरमाया था, ये तो आपका इरशाद मुबारक न था कि इसमें से खा भी लिया करना। ये जवाब सुनकर मामू पर वजद की कैफियत तारी होगी, जिस पर आपने शफ़क़त से फरमाया अलाउद्दीन साबिरस, और उसी वक़्त अपने सीने से लगा कर खुदा जाने क्या क्या रूहानी इनामात व इकरामात से नवाजा। गौसे ज़मान सैयदी अब्दुल अज़ीज़ अद्दब्बाग़ अल-हसनी अल-इदरीसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार फरमाया कि वली कामिल के अंदर ये सलाहियत होती है कि अगर वो किसी शख्स के बारे में ये कह दे कि ये वली है तो उसी वक्त वो आम शख्स और वो वली मारिफत के एक ही मर्तबे पर फाइज हो जाएंगे और इन दोनों के दरमियान कोई फ़र्क न रहेगा। यानी कोई भी वली कामिल एक लम्हे में किसी भी शख्स को रहमत बारी से वासिल कर सकता है। क़रीन किराम, इन्हीं नफूस क़ुदसिया में से एक क़ुदसी सिफ़ात की हामिल शख्सियत वली कामिल काबे उश्शाक़ शाहबाद लामकां हामिल ज़िल तकवील हज़रत फ़कीर मियाँ फ़ज़लुद्दीन चिश्ती साबरी कलियामी रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं, जिनका किताब हादा में तज़किरा करना मकसूद है, जो 8 अबवाब पर मुश्तमिल है। बाब अव्वल तज़किरा मुबारक हज़ूर शहनशाह कलियाम, बाब दोम शाहबाद लामकां का राह सलूक और अहवाल विसाल, बाब सोवम इमामुल उश्शाक़ मुजस्सम करामात हज़रत मियाँ फ़ज़लुद्दीन कलियामी की करामात मशहूरा, बाब चहारम खूबसूरत नादर दीदा ज़ेब व दिलकश तस्वीर का मजमुआ, बाब पंजम हज़रत कलियामी सरकार के मुरीदीन और खुलफ़ाए किराम का तज़किरा, बाब शशम वली कामिल हज़रत मियाँ फ़ज़लुद्दीन कलियामी के नशिस्तगाहें और तबर्रकात मुक़द्दसा, बाब हफ्तम मनाक़िब बहज़ूर काबा उश्शाक़ हज़रत ख्वाजा मियाँ फ़ज़लुद्दीन कलियामी, बाब हश्तम किताब हदा पर मंसूर व मंजूम तासरात व पैगामात। क़ारीन किराम, इस किताब को 8
ابواب میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ اس 8 کے عدد میں خاص اور بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ قرآن پاک میں 8 کا عدد کئی بار استعمال ہوا ہے، مثلا 8 ایام 8 دن، 8 حجج 8 سال، 8 ازواج 8 جوڑے، السمن 8واں حصہ، اور ایک مقام پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8 کہ اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اپنے اوپر اٹھایا ہوگا۔ اور اسی طرح جنت کے بھی 8 دروازے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کامل حضرت میاں فضل الدین کلیامی کے طفیل ہم سب کو اس عدد 8 کے فیوزات و برکات سے مستفید فرمائے، آمین۔ احباب گرامی، کتاب ہذا کی تیاری کے سلسلہ میں برائے جمع معلومات و تحقیق متعدد شخصیات سے ملاقاتوں کا شرف حاصل ہوا، اور کوشش کی کہ اگر کوئی مستند اور تحقیقی مواد میسر آ جائے تو اس کو بھی کتاب ہذا کی زینت بنا دیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا کیونکہ صدری اور زبانی روایات ہی مل سکیں، اور پھر جب 2 راویوں کے بیان کردہ کسی ایک ہی واقعہ کو تحقیقی نقطہ نظر سے دیکھا گیا تو ان کی بیان کردہ روایت میں اختلاف پایا گیا، تو ایسی روایات کو معلومات کے منبع کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا، اور دستیاب مواد میں سے بھی صرف منتخب مواد اور ذاتی تحقیق پر ہی انحصار کیا گیا، کیونکہ تصوف کی دنیا میں تحقیقی مواد ہی منظر عام پر آنا چاہیے۔ قارئین کرام، ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کثیر محدثین نے روایت فرمایا ہے، اور حضرت امام جلال الدین السیوطی نے اسے جامع الحدیث کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 408 پر تحریر فرمایا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کرے گا۔ اس حدیث نبوی پر عمل کی کوشش کرتے ہوئے اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم ان تمام معزز و موقر شخصیات اندرون و بیرون ملک کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کے لیے اپنی تقاریر، تاثرات اور پیغامات ارسال فرمائے۔ اس کتاب کی تیاری اور فراہمی معلومات کے سلسلہ میں جن جن شخصیات نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی، مشوروں سے نوازا، ہماری عزت و تکریم فرمائی، ہم ان تمام کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ بالخصوص زیب سجادہ صابری آستانہ مورد محترمی جناب پروفیسر صاحبزادہ راشد مسعود کلیامی چشتی صابری ہمارے خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف کتاب پر نظر ثانی فرمائی بلکہ مصنفین کا تذکرہ بھی تحریر فرمایا۔ گجر خان سے ایک مرد درویش حضرت خواجہ مقبول الہی صاحب اور جن احباب کے نام درج نہ کر سکے ان سب کے مشکور و ممنون ہیں، اور ان تمام کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ مقدمہ ہذا کے اختتام پر یہ عرض کرنا مناسب ہوگا کہ قارئین کرام کو اس کتاب کی کوئی بھی بات اچھی لگے تو وہ حضرت تاجدار کلیام حضرت میاں فضل الدین کلیامی کا فیض و تصرف ہوگا، اور اگر کوئی غلطی نظر آئے تو اسے ہماری کوتاہی سمجھا جائے، جس کے لیے ہم پیشگی معذرت کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ولی کامل حضرت میاں فضل الدین کلیامی کے فیوزات و برکات سے نوازے، اور کل روز محشر یہ کتاب ہماری مغفرت و بخشش کا باعث بن جائے، آمین۔ کلیام کوچہ عشق کے مسودے کا سفر سعادت مئی 2024 سے کتاب مذکورہ بالا کی تیاری کے سلسلے میں جمع معلومات، تحقیق، مسلسل سفر برائے دیارات مدارات مبارکہ خلفائے کرام حضرت میاں فضل الدین کلیامی در شہر ہائے متفرقہ، زیارت تبرکات مقدسہ و نشست گاہ ہائے میاں فضل الدین کلیامی، تحریر مسودہ اور کمپوزنگ و ڈیزائننگ کے بعد الحمدللہ مورخہ 30 ستمبر 2024 کو مسودے کی کاپیاں تیار ہوئیں۔ بروز بدھ مورخہ 2 اکتوبر 2024 بمطابق 27 ربیع الاول 1446 ہجری مسودہ کتاب کے ہمراہ کلیام شریف میں بارگاہ فنا فضات حضرت میاں فضل الدین کلیامی میں حاضر ہوئے۔ مسودہ کتاب آپ کی بارگاہ مقدسہ میں بصد عجز و نیاز اس التماس کے ساتھ پیش کیا کہ حضرت
ہماری اس ادنا سی کاوش کو قبول و منظور فرمائیں تاکہ اس کو شائع کیا جا سکے۔ کچھ دیر کے لیے مسودہ آپ کے مواجہ مبارکہ میں رکھا اور پھر اس کو بانی فیضان کلیام حضرت خواجہ محمد شریف خان چشتی صابری کلیامی اور حضرت مولوی عبدالستار چشتی صابری کلیامی کی بارگاہوں میں منظوری اور اس میں خیر و برکت کے لیے پیش کیا۔ اسی دوران اس بندہ کے سفر زیارات ایران کا پروگرام بن گیا اور سوچا کیوں نہ اس مسودہ کو ساتھ رکھ لیا جائے اور ان عظیم بارگاہوں میں بھی منظوری و خیر و برکت کے لیے پیش کیا جائے، اور بالخصوص خواجہ شیراز حضرت خواجہ حافظ شمس الدین شیرازی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، کیونکہ تاجدار کلیام حضرت میاں فضل الدین کلیامی کا حضرت قبلہ حافظ شیرازی سے گہرا تعلق تھا۔ جن جن بارگاہوں میں یہ مسودہ پیش کیا گیا، خیر و برکت کے حصول کے لیے ان کے ناموں، تواریخ اور شہروں کا مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ بارگاہ حضرت امام علی رضا ابن موسیٰ الکاظم بروز اتوار مورخہ 13 اکتوبر 2024 شہر مشہد مقدس۔ بارگاہ رئیس المشائخین حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی بروز جمعرات مورخہ 17 اکتوبر 2024 شہر خرقان معلیٰ۔ بارگاہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ بروز جمعرات مورخہ 17 اکتوبر 2024 شہر بسطام شریف۔ بارگاہ شیخ الاجل حضرت شیخ سعدی شیرازی بروز سوار شریف مورخہ 21 اکتوبر 2024 شہر شیراز مبارک فارس۔ بارگاہ خواجہ شیراز حضرت حافظ شمس الدین شیرازی بروز سوار مورخہ 21 اکتوبر 2024 شہر شیراز مبارک فارس۔ الحمدللہ آپ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری، مسودہ کتاب پیش کرنے کا شرف اور پھر وہ شعر بآواز بلند پڑھنے کی سعادت حاصل کی جو تاجدار کلیام حضرت میاں فضل الدین کلیامی نے حضرت شاہ سلیمان تونسوی کی بارگاہ میں پیش کیے تھے۔ یہ شعر دیوان حافظ شمس الدین شیرازی کی غزل نمبر 278 کا چھٹا شعر ہے۔ نظر کردن بدروی شان منافی بزرگی نیس سلیمان بان چنان حشمت نظرہا بود با مورش۔ اسی غزل کا 7واں و مقطع شعر یہ ہے: کمان ابرو جانان نمی پیچھد سرد حافظ ولیکن خندمی آید بدی بازو بی زورش۔ بارگاہ حضرت ابو علی فارمدی بروز ہفتہ مورخہ 26 اکتوبر 2024 بمقام فارمت مضافات شہر مقدس۔ بارگاہ حضرت فرید الدین عطار نیشا پوری بروز اتوار مورخہ 27 اکتوبر 2024 شہر نیشا پور۔ بارگاہ حضرت ابو سعید ابو الخیر بروز اتوار مورخہ 27 اکتوبر 2024 شہر مہنا۔ بارگاہ حضرت شیخ زین الدین ابو بکر تائبادی بزور بدھ مورخہ 30 اکتوبر 2024 سرحدی شہر تائباد۔ بارگاہ حضرت شیخ احمد جام بروز بدھ مورخہ 30 اکتوبر 2024 شہر تربت جام۔ جن بارگاہوں میں اب اس بابرکت کتاب کے نسخہ جات موجود ہیں ان کا ذکر خیر درج ذیل ہے۔ مشہد مقدس کی عظیم لائبریری کتاب خانہ آستان قدس رضوی شکریہ کا خط بھی موصول ہوا۔ مشہد مقدس کی ڈیجیٹل لائبریری میں سافٹ کاپی پیش کی گئی اور ڈائریکٹر ڈیجیٹل میوزیم و لائبریری جناب ڈاکٹر مہدی کریمی کی طرف سے شکریہ کا خط بھی موصول ہوا۔ لائبریری حضرت حافظ شمس الدین شیرازی شکریہ کا خط بھی موصول ہو چکا ہے۔ یہ ہے کتاب کلیام کوچہ عشق کے مسودے کا سفر سعادت جو ہزاروں کلومیٹر پر مشتمل تھا، اور یقین کامل ہے کہ اتنی عظیم بارگاہوں میں یہ کتاب پیش ہونے کے بعد شرف قبولیت پا چکی ہے۔ الحمدللہ علی ذالک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید احمد اقبال ترمذی و افتخار احمد حافظ قادری بروز جمعۃ المبارک مورخہ 9 نومبر 2024۔